غم میں کاش ہفتہ رہے ہر گھڑی گرفتار، تیرے غم میں کاش ہفتہ رہے ہر گھڑی گرفتار، رہے ہر گھڑی گرفتار۔ غم مال سے بچانا، غم مال سے بچانا، غم مال سے بچانا، مدنی مدینے والے مدنی، مدینے والے مدنی، مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، دین اسلام نے ہمیں سرمایہ کاری اور آمدنی کے لیے بہت سارے طریقے عطا فرمائے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو سرمایہ کاری کرتے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے اور وہ اس کے ذریعے کاروبار کرتے ہیں، مضاربہ کرتے ہیں، شراکت کرتے ہیں، مرابحہ کرتے ہیں۔ زمین والے زمینوں کی کاشت کرتے ہیں۔ آمدنی حاصل کرنے کا ایک اور مؤثر ذریعہ نوکری، ملازمت یا اجرت پر کام کرنا ہے۔ فقہی اصطلاح میں اس عمل کو اجارہ کہتے ہیں۔ کوئی آدمی کسی چیز کو کرائے پر دے، دکان مکان کو کرائے پر دے، یا اپنی خدمات کے عوض کوئی معاوضہ لے، یہ ساری اجارے ہی کی مثالیں ہیں۔ اس میں ملازم کو اجیر کہتے ہیں اور سیٹھ کو آجر کہتے ہیں۔ سیٹھ کو آجر اور ملازم کو اجیر، یہ دو اصطلاحیں کافی زیادہ استعمال ہوں گی۔ دین متین نے جو بھی نظام دیا، اس نظام کو قواعد و ضوابط اور ایک حسن کے ساتھ مزین کیا۔ تو اجارے کا جو ٹاپک ہے یہ بھی بہت اہم موضوع ہے، اور اجارے کے مسائل سمجھنے کے لیے بھی ضروری قوانین کا جاننا ہر مسلمان پر جو اس سے متعلق ہے لازم ہے۔ کرائے پر لین دین یا ملازمت یا پراپرٹی کو کرائے پر دینا، یہ اجارے ہی کی مثالیں ہیں۔ اگر ہم اجارے کے باب کا احاطہ کریں تو تین قسم کے مسائل ہمیں نظر آئیں گے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ مختلف اشیاء کو کرائے پر دیا جاتا ہے، جیسے کوئی اپنی گاڑی کرائے پر دے، ڈیکوریشن کا سامان کرائے پر دیا جاتا ہے۔ ربی نور میں ہم لائٹنگ کرائے پر لیتے ہیں،
مختلف اشیاء کا کرائے پر لین دین ہو۔ دوسری صورت یہ ہے اشیاء کو تھوڑا سا خاص کر لیتے ہیں، پراپرٹی کے کرائے پر لین دین کے مسائل، دکان، مکان، گودام، یہ کرائے پر لینا اور دینا۔ اجارے کی تیسری صورت ہے انسانی خدمات کو معاوضے پر لینا۔ تو اجارے کے مسائل سمجھنے کے لیے ان تین چیزوں کے گرد ہی سارے مسائل گھومتے ہیں، ان کی مثالیں سمجھنا ضروری ہے۔ اب کون سی باتیں ہیں جن کو مد نظر رکھا جائے کہ ہم گناہوں سے بچ سکیں، اپنے اس لین دین کے طریقہ کار میں شریعت کی بتائی ہوئی باتوں کی پابندی کر سکیں۔ سب سے پہلی بات یا پہلا قانون یا پہلا قاعدہ تو یہ لکھ لیجئے کہ اجرت کا پہلے طے کرنا ضروری ہے۔ آپ اپنا مکان کرائے پر دے رہے ہوں، کوئی اور چیز کرائے پر دے رہے ہوں، یا کوئی ہنرمند افراد ہیں، کوئی الیکٹریشین ہے، پلمبر ہے، اس کی خدمات آپ لینا چاہتے ہیں تو پہلے اجرت کو طے کیا جائے۔ اجرت کا طے کیا جانا ابتدائے عقد میں اس کی خدمات لیتے وقت یہ بے حد ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ نے کسی سے کام لیا، اجرت طے نہیں کی، کام کرنے کے بعد وہ الیکٹریشین یا پلمبر تقاضا کرے گا کہ اتنے پیسے دیے جائیں، آپ کہیں گے کہ نہیں اتنے بنتے ہیں، تو ایک تنازع ہوگا۔ لڑ جھگڑ کر کسی ایک فگر پر راضی بھی ہو گئے تو دلوں میں ہو سکتا ہے کدورت باقی رہے، وہ سمجھے مجھے کم ملے ہیں، آپ سمجھے زیادہ لے گیا۔ تو اس لیے اس قانون کی پاسداری کی جائے کہ اجرت پہلے ہی طے کر لی جائے تاکہ بعد میں کسی قسم کا نزاع یا کنفیوژن باقی نہ رہے۔ دوسری بات اجارے کے حوالے سے یہ ضروری ہے کہ آپ نے کوئی چیز کرائے پر لی ہو، مکان کرائے پر لیا ہو یا کسی کو ملازم رکھا ہو، مدت اجارہ جو ٹائمنگ ہے کتنے وقت کے لیے آپ نے یہ اجارہ کیا ہے، یہ چیز کرائے پر لی ہے یا اس ملازم کو کتنے وقت کے لیے اجارے پر رکھا ہے، مدت طے کرنا بھی شرعاً ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی مکان میں رہنے کے لیے گئے، بڑے شہروں میں تو باقاعدہ معاہدے بنتے ہیں، اسٹامپ پیپر لکھے جاتے ہیں، لیکن چھوٹے شہروں میں عام طور پر اس کا رواج نہیں ہے۔ جہاں خطرات نہ ہو، قبضے وغیرہ کے مسائل نہ ہوں، بڑے شہروں میں بھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں ایسا معاملہ نہیں ہوتا، تو مکان کرائے پر لے کر رہنا شروع کر دیا۔ اب وہ 15 دن کے بعد آتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب مکان خالی کرو۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جس سے مکان خالی کروایا جاتا ہے اسے سخت دقت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور لوگ کرائے کے مکان سے زیادہ تر اسی لیے اجتناب کرتے ہیں کہ اس میں سامان کی لوڈنگ ہوتی رہتی ہے۔ ایک مکان لیا، اسے خالی کیا، پھر دوسرا مکان لیا، اسے خالی کیا، ایک پریشانی کے عالم میں لوگ اس طرح زندگی گزارتے ہیں۔ تو شریعت مطہرہ نے یہ لازم قرار دیا ہے کہ آپ مدت اجارہ پہلے طے کریں، مکان کرائے پر دینے والے کو بھی معلوم ہو کہ میں نے اتنے عرصے کے لیے دیا ہے، اور لینے والے کو بھی معلوم ہو کہ میں نے اتنے عرصے کے لیے لیا ہے، وہ مطمئن ہو جائے، دینے والا بھی مطمئن ہو۔ بالفرض کرایہ دار اچانک چھوڑ جاتا ہے تو اس میں مالک مکان کا نقصان ہے۔ ممکن ہے کہ اس کے پاس ہفتہ 15 دن پہلے کوئی اچھا کرایہ دار آیا ہو اور اس نے یہ سوچا ہو کہ میرے پاس تو کرایہ دار موجود ہے، تو اس نے اپنی وہ پارٹی ضائع کر دی۔ اب مہینے 2 مہینے 4 مہینے اس کا مکان خالی پڑا ہوا ہے۔ پہلے طے کر لیا جائے کہ آپ مکان کرائے پر لے رہے ہیں، دکان کرائے پر لے رہے ہیں، کوئی اور چیز کرائے پر لے رہے ہیں کہ جناب یہ اتنی مدت کے لیے لی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو ملازمت پر رکھیں تو ملازمت پر رکھتے وقت بھی عام طور پر تنخواہ طے کر لی جاتی ہے،
چھٹیوں کا شیڈول طے کر لیا جاتا ہے، لیکن ملازم کو کتنے عرصے کے لیے آپ نے رکھا ہے یہ طے نہیں کیا جاتا، حالانکہ شرعاً ایسا طے کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی سیٹ یا مالک ملازم کو فارغ کرتا ہے تو یہ نہ ہو کہ اسے بے روزگار ہونا پڑ جائے۔ اگر اسے پتا ہوگا کہ میرا کانٹریکٹ اتنے دن کے بعد ختم ہو رہا ہے تو پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہوگا، یا ملازم کو اگر اچھی جاب مل جاتی ہے، وہ کہیں اور جانا چاہتا ہے، اس پر بھی لازم ہے کہ جو اس نے مدت بیان کر دی اس سے پہلے نہیں جا سکتا، اس کا ایک معاہدہ ہوا ہے۔ تو یہ قوانین دونوں فریق کے لیے بہتری کا باعث ہے۔ بہت سارے ملازمین ایسے ہوتے ہیں جن کی بڑی مانگ ہوتی ہے، ان کے پاس مہارت ہوتی ہے، اگر وہ اچانک چھوڑ کر چلے جائیں تو ادارے کو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ابتدائے معاہدہ میں ایک مدت طے کر لی جائے کہ جناب آپ کو اتنے عرصے کے لیے رکھا جا رہا ہے، اتنے عرصے تک آپ پکے، اگر آپ کی سروس اچھی ہوئی، آپ کی کارکردگی بہتر ہوئی یا ادارے کو آپ کی ضرورت ہوئی، اس کے بعد بھی اس معاہدے کو رینیو کر لیں گے، اور اگر آپ ضرورت محسوس کریں تو رینیو کر لیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک بالکل فریش آدمی کو رکھنا ہے، اسے 2 مہینے کے لیے رکھ لیں تاکہ اس کی کارکردگی کی جانچ ہو سکے، سمجھ میں آ جائے تو 1 سال کے لیے رکھ لیں، سال پورا ہو جائے پھر سمجھ میں آ جائے تو دوبارہ کانٹریکٹ کر لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ دونوں ذہنی طور پر ایک معاملے کے لیے تیار رہیں گے۔ تو بسا اوقات مدت طے نہ کرنے کی وجہ سے بہت ساری شرعی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ البتہ ہمارے ہاں بعض ملازمین ایسے ہوتے ہیں جو ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں، انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ جناب انہیں یومیہ بنیادوں پر رکھا گیا ہے، تو اس کی بھی گنجائش ہے کہ آپ کسی کو یومیہ بنیاد پر رکھیں کہ بھئی آ جاؤ، جس دن کام ہو کام مل جائے گا ورنہ کام نہیں ملے گا۔ تو یہ نوکری کی، سروسز کی بہت ساری اقسام ہیں۔ بسا اوقات ایک ملازم کو رکھ لیا جاتا ہے لیکن اس کی مدت طے نہیں کی جاتی، کتنے عرصے کے لیے رکھا ہے۔ تو فقہا نے اس پر یہ بیان کیا کہ اس کا اجارہ 1 مہینے کے لیے ہوا ہے، 1 مہینے کے اختتام پر اسے فارغ کیا جا سکتا ہے، پھر اگلا مہینہ شروع ہوا، جیسے اگلی تاریخ شروع ہوئی اس سے کام لے لیا گیا، تو گویا کہ مزید 1 مہینے کا معاہدہ ہو گیا ہے۔ اجارے کے حوالے سے تیسری جو اہم بات ہے وہ ہے اجرت کی ادائیگی یا کرائے کی ادائیگی۔ شریعت مطہرہ اس سلسلے میں ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کرائے کی ادائیگی کے حوالے سے 4 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ فریقین پیشگی کرائے پر معاہدہ کریں کہ جناب کرایہ جو ہے آپ کو پیشگی دینا ہوگا۔ تو اگر یہ شرط ٹھہرا لی جائے، کوئی چیز کرایہ پر لی ہو، دکان مکان کرایہ پر لیا ہو یا کوئی ملازم رکھا ہو، اور یہ طے ہو جائے کہ پیشگی اجرت لی جائے گی، تو اس طرح کرنا بھی جائز ہے۔ اسی طریقے سے اجرت کی دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی مشروط نہیں تھا، کنڈیشنل معاملہ نہیں تھا کہ اجرت پہلے دی جائے گی، لیکن اپنی رضامندی خوشی سے اجرت پہلے دے دی جاتی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز ہے جسے دکان مکان کرائے پر لیے جاتے ہیں، سال بھر کے لیے یا 11 ماہ کے لیے کرائے پر لیا، لیکن 11 ماہ سے پہلے ہی ہر مہینے پر اس کی اجرت دے دی گئی، ایسا کرنا بھی درست ہے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ پورا جب کانٹریکٹ ختم ہو گیا، مثال کے طور پر سال کا کانٹریکٹ تھا، 1 سال کے بعد اجرت کی ادائیگی کی جائے۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں۔ خلاصہ کلام اور مدعا یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز کرائے پر لے رہے ہوں یا کسی کو ملازمت پر رکھ رہے ہوں تو اجرت کب دی جائے گی، کرایہ کب دیا جائے گا، یہ پہلے سے طے کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ ایک تقاضا کرے مجھے اجرت دو، مجھے کرایہ دو،
دوسرا کہے کہ نہیں میں بعد میں دوں گا، اس کی وجہ سے تنازعات ہوں، تو اجرت کب دی جائے گی؟ ابتدائے معاہدہ میں یہ طے کر لیا جائے۔ ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ بسا اوقات ایک آرڈر دیا جاتا ہے کسی ہنرمند شخص کو، کسی ماہر شخص کو کوئی آرڈر دیا کسی بھی قسم کا، مثال کے طور پر نان بھائی کو آپ نے آرڈر دیا، آپ کے گھر میں کوئی تقریب ہے کہ جی 200 روٹیاں مجھے بنا کر دے دو۔ 200 روٹیوں کے بجائے وہ کسی وجہ سے 100 روٹیاں ہی بنا سکا، تو اب ایسا نہیں ہے کہ آپ اسے کسی قسم کا معاوضہ اور اجرت نہ دیں۔ اگر اس نے آدھا کام کیا ہے، آدھے کام کی جتنی اجرت بنتی ہے یہ اجرت اسے دینا ہوگی۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کوئی کام کرنے والا، کوئی سانے، کوئی ہنرمند شخص کچھ کام کرتا ہے، اس کے بعد کسی مجبوری کی وجہ سے، کوئی ایمرجنسی کی وجہ سے اطلاع دے کر یا بغیر اطلاع دیے چلا جاتا ہے۔ اب لوگ غصے کی وجہ سے کہ جناب یہ تو درمیان میں چلا گیا، اس کے پیسے دبا لیتے ہیں۔ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے کم کام کیا ہے، آرڈر اس کا پورا تھا لیکن کام کم کر پایا، فیکٹریوں میں جیسا کہ ہوتا ہے کہ آرڈر لیے جاتے ہیں، ٹھیکیدار آرڈر لیتا ہے، اپنی لیبر لگاتا ہے، بعد میں آرڈر پورا نہیں ہو سکا، تو جتنا کام ہوا ہے، مثال کے طور پر اگر یہ طے پایا تھا کہ پر پیس 10 روپے دیے جائیں گے اور 1000 آئٹم پر کام کرنا ہے، تو اگر 1000 آئٹم پر کام نہیں ہو سکا تو جتنا کام ہوا ہے اس کے مطابق اجرت دینا ضروری اور لازمی ہے۔ ریئل اسٹیٹ کے اندر بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بروکر یا اسٹیٹ ایجنسی والا 2 پارٹیوں کو ملواتا ہے۔ اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ 2 پارٹیوں کو ملوا دیا جائے، ایک مکان خریدنا چاہتا ہے اور ایک بیچنا چاہتا ہے، یا ایک کرائے پر دینا چاہتا ہے یا ایک کرائے پر لینا چاہتا ہے، ان دونوں کو ملوا دیا جائے۔ اس نے دونوں پارٹیوں کو ملوا دیا، ڈیل بھی ہو گئی۔ ڈیل ہونے کے بعد کچھ نہ کچھ پیمنٹ بھی ادا کر دی گئی۔ اب کسی وجہ سے ان دونوں پارٹیوں کا سودا ختم ہو گیا۔ لوگ کرتے ہیں ایسا بھی کہ بیچ دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں کچھ اور زیادہ مل رہا ہے، تو یہ فکر نہیں کرتے کہ ہمارا بیانہ ضائع ہو رہا ہے، انہیں اس سے زیادہ مل رہا ہوتا ہے۔ ایسا کرنا سراسر غلط ہے، بالکل غلط ہے، کیونکہ جب کسی نے کوئی چیز بیچ دی، اگرچہ کہ ادھار بیچی ہو، 1 روپیہ بھی نہ لیا ہو، خرید و فروخت کا حکم یہ ہے کہ وہ چیز اس کی ملکیت میں داخل ہو گئی، وہ اس کا مالک بن گیا۔ ہاں اگر کیش میں بیچی ہے، نقد میں بیچی ہے، تو بیچنے والے کو اس بات کا اختیار ہے جب تک رقم وصول نہ کر لے چیز قبضے میں نہ دے، لیکن اگر ادھار میں بیچی ہے تو پھر وہ چیز روک نہیں سکتا۔ تو ریئل اسٹیٹ کے اندر یہی ہوتا ہے کہ چیز دکان مکان بیچ دیے جاتے ہیں، بعد میں خریدنے والا کچھ لیٹ کرتا ہے، پیسے نہیں بن پاتے، تو بیچنے والا کیا کرتا ہے کہ یک طرفہ اپنی مرضی سے بغیر اس سے پوچھے ڈیل کینسل کر دیتا ہے اور کہیں اور بیچ دیتا ہے۔ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ جب خرید و فروخت ہو جائے تو خریدنے والا اس کا مالک بن جاتا ہے چیز کا، اس کی رضامندی کے بغیر بیچنے والا اسے ہرگز نہیں بیچ سکتا۔ جب اس نے خرید و فروخت کر لی، سودا ڈن ہو گیا، اس کی ملکیت سے وہ چیز نکل گئی، اب اس کی رہی ہی نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی وجہ سے دونوں پارٹیوں نے ڈیل ختم کر دی، سودا کینسل کر دیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ پہلے تو دونوں ہی فریق بروکر کی منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم نے مکان خریدنا ہے، ہم نے مکان بیچنا ہے، کوئی پارٹی تلاش کی جائے۔ لیکن جب یہ ڈیل کر لیتے ہیں، سودا ڈن ہو جاتا ہے، بروکر کا کام ختم ہو جاتا ہے، تو یہ اپنے طور پر ڈیل کو کینسل کر دیتے ہیں اور بروکر بیچارہ منہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اس کے ذمے جو کام تھا وہ اس نے کر دیا، اس کو اجرت دی جائے گی، یہ اس کا حق بنتا ہے۔
اس کا کام یہی تھا کہ دو پارٹیوں کو ملوا دے۔ جب اس نے دونوں پارٹیوں کو ملوا دیا تو اب اجرت لینا اس کا حق ہے، اسے اجرت نہ دینا جائز نہیں ہے۔ البتہ یہاں ہمارے ہاں جو عرف ہے اس میں تھوڑی سی وسعت ہے، دو طرح سے بروکری کی جاتی ہے۔ بعض بروکر تو وہ ہوتے ہیں کہ صرف دو پارٹیوں کو ملوا دیتے ہیں، باقی آگے کے جتنے معاملات ہیں فریقین خود طے کرتے ہیں کہ پیمنٹ کب دینی ہے، کب لینی ہے، کاغذات نام کروانا، یہ لوگ خود طے کرتے ہیں۔ ایسے بھی سودے ہوتے ہیں۔ تو اگر تو ایسا معاملہ تھا تو بروکر معاہدہ کروانے کے بعد بری ذمہ ہو گیا، اب اس کے ذمہ کوئی کام نہیں ہے، اس کا جو کمیشن طے ہوا تھا اسے دیا جانا ضروری ہے کہ اس نے اپنا کام کر دیا ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بروکر کا کام یہی ختم نہیں ہوتا، آگے بھی چلتا ہے۔ کس طرح؟ مثلا کاغذات کی تیاری، جانچ پڑتال اس کے ذمہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر اگر وہ بیچنے والے کی طرف سے بروکری کر رہا ہے تو سامنے والی پارٹی سے پورے پیسے وصول کرنا، اگر سودا 2-4 مہینے کے ادھار پر ہوا ہے تو 2-4 مہینے تک اس پارٹی کے پاس جانا اور پیسے کی وصولی کرنا، یہ اس کے ذمہ ہوتا ہے۔ تو جب ان کی ڈیل کینسل ہو گئی تو ظاہر بات ہے کاغذات بنانے کا مرحلہ بھی آیا ہی نہیں، جو پیسے کی وصولی کا مرحلہ تھا وہ بھی نہیں آیا۔ اب کیا کیا جائے؟ ایسے میں بھی لوگ بروکر کو بالکل کہتے ہیں کہ جناب آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اصول اور قاعدہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی پیشہ ور ہنرمند آدمی پورا کام نہیں کر پاتا، آدھا کام کرتا ہے، اور وہ آدھا کام بھی ایسا ہے کہ اس کی محنت کا اہم حصہ ہے، تو یہ نہیں کہ اسے پوری اجرت سے محروم کر دیا جائے۔ تو اگر انہوں نے اپنے طور پہ ڈیل کینسل کی ہے، ٹھیک ہے 2 کام ہیں جو وہ نہیں کر پایا، اسے موقع ہی نہیں ملا، لیکن اس نے اب تک جتنی محنت کی ہے، پوری اجرت نہ صحیح، پوری کمیشن نہ صحیح، اس کی محنت کے مطابق جو مارکیٹ میں اجرت بنتی ہے وہ اجرت کم از کم اسے دی جائے گی۔ اجرت کے حوالے سے ایک اور اہم مسئلہ، ہم عام طور پر جب کسی سے کام کرواتے ہیں تو معاوضہ کیش کی صورت میں ادا کرتے ہیں، روپے پیسے کی صورت میں ادا کرتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ معاوضہ کیش، نقدی یا روپے پیسے ہی کی صورت میں ادا کیا جائے، کوئی اور چیز بھی معاوضے میں دی جا سکتی ہے۔ معاوضہ ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے، مثال کے طور پر کسی کے گاؤں سے تل یا سرسوں آئے، سرسوں کا تیل جس سے نکلتا ہے، سرسوں یا تل، یا اس کے پاس کھوپرا تھا، وہ گیا تیل نکالنے والے کے پاس کہ بھائی مجھے یہ آدھا کلو کھوپرا یا سرسوں یا تل ہے، اس کا تیل نکلوانا ہے، اور پیسے تو میرے پاس ہیں نہیں، ایسا ہے کہ اس میں سے جو تیل نکلے گا آدھا تم رکھ لینا، مجھے اس میں سے تیل نکال کر دے دو۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیو، بظاہر اس طریقہ کار کے اندر نہ تو کوئی جھگڑے کا معاملہ ہے، نہ کوئی ابہام کا معاملہ ہے، ہمیں اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی، لیکن اصل چیز ہے درست معلومات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا معاملہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں ممانعت کی گئی کہ کوئی آدمی گندم لے کر جائے چکی والے کے پاس اور کہے کہ آٹا پیس دو، اور جو آٹا نکلے گا اس میں سے اتنا آٹا تمہاری اجرت ہے۔ فقہا کی اصطلاح میں یہ مسئلہ کفیز طحان کا مسئلہ کہلاتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں بن سکتی ہیں۔ آپ نے کسی فیکٹری والے کو یان دیا، لو بھائی یہ یان ہے اور تم اس سے دھاگا بناؤ، کپڑا بناؤ، اور
پیسے میرے پاس نہیں ہیں، تم اسی کپڑے سے اتنے 1000 گز رکھ لینا۔ یہ بھی یہی مثال ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں بن سکتی ہیں۔ بعض احکام ایسے ہیں احادیث میں جو بیان کر دیے گئے، ہمیں لازمی طور پر اسے ماننا ہے، اس کی پیروی کرنا ہے، اس کی وجہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ بہت سارے احکام ایسے ہوتے ہیں جن کی عقلی وجہ، جن کی حکمت ضروری نہیں کہ ہمارے سامنے ہو۔ فقہا نے اس کی ایک مثال دی کہ وضو ٹوٹنے کے بہت سارے اسباب ہیں۔ مثال کے طور پر کہ آ جائے وضو ٹوٹتا ہے، خون نکل کر بہہ جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ریح خارج ہو، پیشاب پخانہ کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس کی ایک عقلی وجہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک گندگی ظاہر ہوئی، نجاست ظاہر ہوئی، اور انسان اس نجاست سے دوچار ہوا تو اس لیے وضو ٹوٹ گیا، وضو دوبارہ کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن وضو ٹوٹنے کے ایسے بھی اسباب ہیں، ایسا بھی سبب ہے جس کی وجہ ہمارے سامنے نہیں، نہ کوئی عالم آج تک جان سکا۔ وہ یہ ہے کہ کوئی نماز کے اندر کہا لگا دے، بلند آواز سے ہنسے۔ کہا زور آواز سے ہنسنے کو کہتے ہیں کہ سب سن لیں، تو اس طرح کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ علماء نے یہ فرمایا کہ یہ سبب حدیث میں بیان ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، آپ نے فرمایا وضو ٹوٹ جائے گا، ہم یقین رکھتے ہیں کہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اسی طریقے سے کفیز طاہان کا مسئلہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آرڈر دیا گیا ہے اس ہی میں سے جو پروڈکٹ نکلے، جو مال تیار ہو، اس مال کو اجرت کے طور پر دینے سے منع کیا ہے۔ تو اب ہم نے جو بھی صورت ہو اس طرح سے اجرت نہیں دینی۔ البتہ کوئی گندم لے کر جاتا ہے چکی والے کے پاس کہ اور اسے کہہ دیتا ہے کہ جناب میں آپ کو 5 کلو آٹا اس 1 من آٹا پیسنے کے بدلے اجرت میں دوں گا، اور یہ صراحت کر دے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس آٹے میں سے دوں گا، کسی بھی آٹے میں سے دے سکتا ہوں، یہ جائز ہے، اس کے جواز کی صورت بنتی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ ہلا سمجھ میں نہ آئے اور اس پر عمل نہ ہو سکے، کہ اس قاعدے کو ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جو آپ نے آرڈر دیا کوئی پروڈکٹ بنوانے کے لیے، اس کیش میں اجرت دے دیجئے، وہ چیز جس طرح کی ہے اس کے علاوہ کوئی اجرت دے دیجئے۔ مثال کے طور پر آپ نے دھاگا دیا تھا کپڑا بنوانے کے لیے، تو اسے کوئی الیکٹرانک چیز اجرت میں دے دیں، پیسہ اجرت میں دے دیں، کوئی اور چیز دے دیں، ایسا کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ کپڑا تیار ہو، اسی میں سے اتنے گز آپ کو اجرت میں دیا، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اجرت کے حوالے سے، اجارے کے حوالے سے چوتھا اہم قاعدہ اور اصول وہ یہ ہے، اب تک ہم نے اجرت پر گفتگو کی، مدت اجارہ پر گفتگو کی، اور اجرت کی ادائیگی کن وقتوں میں ہوتی ہے اس پر گفتگو کی۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ عمل بیان کر دیا جائے۔ کسی کو آپ ملازم رکھ رہے ہیں، کسی ہنرمند کو لے کر آئے ہیں، پہلے اسے کام بتا دیا جائے کہ دیکھو بھئی یہ کام ہے اور یہ آپ نے کرنے ہیں، اگر آپ راضی ہیں تو ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ معاہدہ کر لیتا ہوں، آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو مجھے منع کر دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو کام کرنے والا ہے وہ اپنے وقت کو دیکھتے ہوئے، اجرت کو دیکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کرے گا۔ اگر آپ نے کام مبہم رکھا، مثال کے طور پر آپ کسی الیکٹریشین کے پاس گئے اور کہا کہ بھئی گھر میں تھوڑا کام کروانا ہے، انہوں نے پوچھا کتنا کام؟ کہا بس تھوڑا کام کروانا ہے، آ جاؤ۔ اب بیان ہی نہیں کیا کتنا کام۔ جب شام ہوئی تو آپ نے اس سے کہا کہ ابھی تو تم نے 1 کمرے کا کام کیا ہے، ابھی تو 2 کمرے اور ہیں۔ اب وہ کہے گا کہ جناب آپ نے مجھے 200 روپے مزدوری دینی تھی کل کام کی، تو یہ کام تو بہت زیادہ ہے، اتنا کام تو کوئی 1000 میں بھی نہیں کرے گا۔ اب فریقین کے درمیان تنازع ہوگا، نزاع کی کیفیت ہوگی، دونوں لڑیں گے،
وہ کہے گا کہ جناب اتنی اجرت اور آپ کہیں گے اتنی اجرت. تو اس لیے اجارے کی صحت کے لیے یہ ضروری ہے کہ کام پہلے بیان کر دیا جائے. کسی ہنرمند کو لانے کا معاملہ ہو یا کسی کو آپ مستقل ملازم رکھ رہے ہوں، اس کے کام کی نوعیت بتا دی جائے. مثال کے طور پر آپ نے آئی ٹی کے کسی بندے کو رکھنا ہے تو بتا دیا جائے کہ آپ کا یہ کام ہوگا، آپ نے یہ ٹائپنگ کرنی ہے، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے. پہلے سے بتا دیا جائے کہ ہم آپ سے ہارڈ ویئر کا کام کروائیں گے یا سافٹ ویئر کا کام کروائیں گے. پتہ چلا کہ آپ کا کام سافٹ ویئر کا تھا اور اسے تو ہارڈ ویئر آتا ہے، بعد میں فریقین کے درمیان تنازع ہو. یا ایسا ہو کہ اسے رکھا تو آپ نے کلرک ہے، بعد میں آپ کہیں کہ اچھا تمہاری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ روزانہ چائے کے برتن دھو دیا کرو، بعد میں اسے گنا گزرے. پہلے سے ایک عمل بیان کر دیا جائے اور اس عمل کے مطابق اس سے کام لیا جائے. جو عمل ابتدائے عقد میں آپ نے بیان کیا ملازمت پر رکھنے والے کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اس سے صرف وہی کام لے جس نوعیت کا کام وہ تھا. اس کے درجے ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی کو چپڑاسی رکھا ہے تو چپڑاسی سے سارے کام لیے جاتے ہیں. وہ صفائی بھی کرے گا، وہ برتن بھی دھوئے گا، وہ آؤٹ ڈور کے کام بھی کرے گا. لیکن اگر اس سے اوپر کے جو معاملات ہیں تھوڑا سا اوپر چلے جائیں، اسٹیٹس اگر بلند ہوتا جائے تو پھر فیلڈ ورک شروع ہو جاتا ہے. ہر فیلڈ لکل فن رجال، ہر فیلڈ کے مختلف افراد ہوتے ہیں، ہر ایک کی طبیعتیں ہوتی ہیں، عزت نفس ہوتی ہے. تو جس سے جو کام مشروط ہوا ابتدائے عقد میں، کانٹریکٹ میں طے پایا، وہی کام لیا جائے گا. اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں لیا جا سکتا. تو یہ 3-4 باتیں عمومی طور پر میں نے آپ کے سامنے وہ بیان کی کہ جو کسی بھی قسم کا اجارہ ہو، کوئی چیز کرائے پہ لینی ہو، دکان مکان کرائے پہ لینا ہو، کسی کو ملازم رکھنا ہو، ان 3-4 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. ہم نے اجارے کے مسائل سیکھنے کے لیے شروع میں تقسیم بندی کی تھی. یا تو کوئی چیز کرائے پہ لی جائے گی، یا دکان مکان کا معاملہ ہوگا، یا کسی انسان کی خدمات مستعار لی جائیں گی، کرائے پر لی جائیں گی. تو اب ہر ایک کے کچھ ایسے قاعدے اور قوانین ہیں جن کا تعلق بعض قسم سے ہے اور بعض سے نہیں. اب ہم خاص جو قوانین ہیں ان کی طرف آتے ہیں. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ انہیں پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو سامنے والے کو آفر کرتے ہیں کہ بھئی تم ہمیں اتنے پیسہ دے دو، ہمارا مکان لے لو، اسے جس طرح چاہے استعمال کرو اور خود رہو، کرائے پر دو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. جب ہم آپ کو پیسہ دے دیں تو پھر ہمارا مکان واپس دے دیجیے گا. جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے ذہن میں ضرور سود کی نفرت ہوتی ہے، ورنہ وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ وہ پیسہ لے لیتے اور اوپر پیسہ دے دیتے، مکان اپنا خود کرائے پر دے دیتے. مطلب یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ سود سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن جو طریقہ انہوں نے اپنایا اب بھی وہ طریقہ انہیں سود سے نہ بچا سکا. قرضہ لے کر کوئی چیز قرضہ دینے والے کے پاس رکھوانا یہ رہن کہلاتا ہے کہ آپ رہن میں امانت کے طور پر، اعتماد کے طور پر وہ چیز اس کے پاس رکھوا رہے ہیں. قوانین شریعت کی روح سے رہن سے انتفاع فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے. جو چیز رہن میں لی، وہ سونا ہو، چاندی ہو، اسے لا کر میں بند کر کے رکھ دیں، امانت ہے، اس سے بالکل فائدہ نہیں اٹھا سکتے. مکان کسی نے رہن میں لیا، زمین لی، تو نہ اس پر کاشت کی جا سکتی ہے اور نہ اس مکان کو خود استعمال کر سکتے ہیں اور نہ ہی کرائے پر چلا کر آمدنی حاصل کر سکتے ہیں. تو رہن سے کسی قسم کا انتفاع جائز نہیں ہے. جو لوگ ایسا کرتے ہیں غیر شرعی حرکات کے مرتکب ہوتے ہیں، اور اگر اس مکان کو کرائے پر دے کر آمدنی حاصل کرے گا قرضہ دینے والا، وہ آمدنی اس کے لیے حرام ہوگی. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں
یہی بیان کیا کہ جو رہن پر چیز رکھوا رہا ہے اگر وہ اجازت بھی دے دیتا ہے انتفاع کی تب بھی استعمال کرنا حلال نہیں ہوگا۔ پراپرٹی کو کرائے پر لین دین کے حوالے سے ایک اور ضروری مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا معاہدہ ہو گیا، جو اجارے کا کرائے کا کانٹریکٹ تھا وہ طے پا گیا، مالک نے چابی آپ کے حوالے کر دی، لو جناب، تو جس دن چابی ملی اسی دن سے کرایہ شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جناب میں تو 2 مہینے کے بعد سامان لے کر آیا تھا اور مجھے تو پرابلم ہو گئی تھی، میں تو اس گودام کو اس دکان کو استعمال ہی نہیں کر پایا، تو یہ عذر قابل قبول نہیں۔ اس نے اپنی چیز آپ کے حوالے کر دی، آپ استعمال کریں یا نہ کریں۔ ہاں اگر اس کا سامان اس میں پڑا ہوتا، چابی آپ کے حوالے نہ ہوتی تو اور بات تھی۔ جس دن سے چابی دی گئی اسی دن سے معاہدہ شروع ہو گیا، اسی دن سے اجرت لازم ہو گئی اور اس اجرت کا دیا جانا ضروری ہے۔ پراپرٹی ہی کے لین دین کے حوالے سے ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کسی کے مکان کو کرائے پر لیتا ہے تو کرائے میں عام طور پر تو یہی ہوتا ہے کہ پیسے دیے جاتے ہیں کرائے کے طور پر، لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے مکان کو کرائے پر لے، آپ اس کے بدلے اس کی دکان کرائے پر لے لیں؟ نہ وہ پیسہ دے نہ یہ پیسہ دے نہ آپ پیسے دیں، دونوں ایک دوسرے کی پراپرٹی کو کرائے پر لے لیں۔ اس بات کی گنجائش موجود ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ دونوں قسم کی پراپرٹیز ایک قسم کی نہ ہوں۔ یہ نہ ہو کہ وہاں بھی دکان اور یہاں بھی دکان، یہاں بھی گھر اور یہاں بھی گھر۔ اگر یہ مختلف ہو جائیں، مثال کے طور پر کوئی اپنے مکان کو کرائے پر دیتا ہے اور دوسرے کی دکان کرائے پر لیتا ہے تو مکان اور دکان 2 الگ الگ جنس ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی ٹھیلے والا ہے، وہ اپنا ٹھیلا دیتا ہے کسی کو کرائے پر اور اس سے اس کے بدلے اوزار کرائے پر لے لیتا ہے، تو یہ کرنا جائز ہے۔ ایک دوسرے کی چیز کو اجرت میں اس طریقے سے دیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں مارکیٹوں کے اندر بڑے بڑے گودام ہوتے ہیں، لوگ جن میں اپنا مال رکھتے ہیں، اناج رکھتے ہیں، چینی چاول رکھتے ہیں، کیونکہ بڑے شہروں میں یہ سلسلہ ہے، چھوٹے شہروں میں نہیں ہوتا، کیونکہ بڑے شہروں میں مارکیٹوں کے اندر جگہ ملنا پھر بہت مشکلات ہوتی ہیں۔ تو ایک شخص ہوتا ہے، وہ بہت بڑا اس کا گودام ہوتا ہے، وہ لوگوں کو یہ آفر کرتا ہے کہ جس کا بھی جو مال ہو میرے گودام میں رکھ دیا کرو، میں تم سے کرایہ لے لیا کروں گا۔ یہ ایک عام سلسلہ ہے بڑی مارکیٹوں میں۔ اس سلسلے کے اندر بھی بعض شرعی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں یہ خرابیاں پائی جاتی ہیں کہ بعض جگہوں پر یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ جناب مثلا چاول ہیں، آپ گودام میں لے کر گئے، اس نے ان کا وزن کیا اور گودام میں رکھ دیے۔ دوسرا آدمی آیا چاول لے کر، اس کا وزن کیا، وہ بھی رکھ دیے۔ اگر 100 افراد کا مال آیا تو وہ 100 افراد کے مال کو مخلوط کر دیتا ہے، تمیز نہیں ہوتی کہ کس کا مال کون سا ہے۔ جب مال واپس اٹھانا چاہے تو تول کر وہ مال واپس اٹھا لیا جاتا ہے اور کچھ ویسٹیج کے نام پر کٹوتی کر لی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر مال اگر رکھوایا تھا 200 کلو تو یہ 200 کلو کے بجائے 190 کلو کی ڈیلیوری دیتے ہیں کہ بھئی 10 کلو ویسٹیج میں گر گیا ہوگا۔ یہ طریقہ کار سخت محل نظر ہے، خاص طور پر جب ایسی چیزیں رکھوائے جائیں کہ جو مختلف نوعیت کی ہوں۔ اب چاول ہے، چاول کے اندر بڑی ورائٹیز ہیں جناب، گندم ہے، ٹھیک ہے اس میں ورائٹیز نہیں ہے لیکن گندم میں بھی ورائٹی ہوتی ہے، اچھی خراب، پھر بعض گندم ایسی ہوتی ہے اس میں کیڑا لگا ہوتا ہے، خراب ہوتی ہے، بعض خراب نہیں ہوتی۔ تو یہ طریقہ کار بھی سخت محل نظر ہے، خاص طور پر جب کہ ایک گودام میں ایک ہی جنس رکھی ہوئی ہے لیکن اس ایک جنس کی بھی مختلف ورائٹیز ہیں، تو اب فریقین کے درمیان تنازع ہوگا اور ویسے بھی
جو گودام میں مال رکھ رہا ہے وہ امین ہے، ہر ایک کا مال جدا رکھنا اس کی ذمہ داری ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ایسے گودام میں مال رکھوائیں جس میں الگ الگ رکھا جاتا ہو، ایسے بھی گودام ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے بے یعنی خرید و فروخت شرط فاسد سے فاسد ہو جاتی ہے، اجارہ بھی شرط فاسد سے فاسد ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے اپنی دکان کرائے پر دی یا مکان کرائے پر دیا اور یہ کہا کہ بھئی اس شرط پر دے رہا ہوں کہ میرا بھی سامان اس میں موجود رہے گا۔ کرائے پر لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو آزادانہ طریقے سے استعمال کرے، جس طرح چاہتا ہے اس کو یوز کرے۔ اگر آپ یہ شرط رکھ دیتے ہیں کہ میرا بھی سامان رہے گا، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ کوئی گھر آپ دے رہے ہیں، اس گھر کا ایک کمرہ آپ نے تالا لگا دیا اور پہلے سے بتا دیا کہ یہ کمرہ نہیں، بقیہ 2 کمرے اور صحن اور ساری چیزیں آپ کو کرائے پر دیں، اس کی گنجائش موجود ہے۔ اب آتے ہیں اجارے کے سب سے اہم موضوع کی طرف کہ انسانی خدمات کو اجارے پر لینا۔ انسانی خدمات کو اجارے پر لینے کے حوالے سے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اجیر کتنے قسم کے ہوتے ہیں۔ اجیر کا مطلب ہے ملازم، ہنرمند، جس کی خدمات لی جاتی ہیں اسے عام طور پر اجیر کہتے ہیں۔ عربی زبان کا لفظ ہے۔ ہمارے ہاں ملازم، ہنرمند، نوکر اس قسم کے نام دیے جاتے ہیں۔ 3 قسم کے اجیر ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اجیر خاص، جو اپنی خدمات ایک ہی آدمی کو فراہم کرتا ہے۔ جس طرح جو عام ملازمتیں ہوتی ہیں ان میں یہی ہوتا ہے کہ اجارہ کر لیا جاتا ہے، 9 سے 5 بجے تک آپ نے کام کرنا ہے، تو اب وہ 9 سے 5 تک باؤنڈ ہو گیا، آپ ہی کا کام کرے گا، روزانہ آئے گا، اس وقت میں کوئی اور کام نہیں کر سکتا۔ ملازمت کا جو ایک تصور ہے اس کے اندر یہی ہوتا ہے۔ جتنے بھی ملازمین ہیں وہ اجیر خاص ہوتے ہیں۔ بعض اجیر، ہنرمند یا پیشہ ور افراد وہ ہوتے ہیں کہ جو مارکیٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، سارے لوگوں کا کام پکڑ رہے ہوتے ہیں، جو چاہے ان سے کام کروا لے، جیسا کہ لوہار ہے، درزی ہے، رنگریز ہے، ڈاکٹر ہے، وکیل ہے۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اپنی خدمات تمام لوگوں کو فراہم کرتے ہیں، جو چاہے ان سے ٹائم لے اور اپنا کام انہیں دے، اس کا کام یہ لوگ کرتے ہیں۔ تیسری قسم دراصل کوئی الگ سے قسم تو نہیں ہے، اجیر مشترک۔ اچھا، جو دوسری قسم ہے اسے اجیر مشترک کہتے ہیں، یعنی مشترکہ طور پر سارے لوگوں کا کام کرتے ہیں۔ تو تیسری قسم اگرچہ کہ مستقل قسم تو نہیں ہے، اجیر مشترک ہی کی ایک مثال ہے، لیکن ہمارے دور کے اندر یہ ایک الگ حیثیت اختیار کر گئی ہے، وہ ہے دلالی اور بروکری۔ تو اب ہم درجہ بدرجہ ان تینوں قسم کے اجیروں پر گفتگو کرتے ہیں۔ پہلے وہ ملازم جسے فقہا اجیر خاص کا نام دیتے ہیں، یعنی نوکری اور ملازمت جسے کہتے ہیں، اس کے مسائل۔ کوئی بھی شخص کسی ملازمت پر جانا چاہتا ہے، اسے کانٹیکٹ کرنا ہے، اسے ایک اپنا مطلب کہ انٹرویو دینے جانا ہے، تو اسے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اپنی اجرت طے کر لے، یہ نہ ہو کہ سیٹھ صاحب کہیں کہ آ جاؤ بھائی کام کرو ہمارے پاس، جب مہینے کا اختتام ہو تو 3000 روپے آپ کے ہاتھ میں دے دے۔ آپ یہ توقع لے کر آئے ہوں کہ مجھے تو 5000 روپے ملیں گے، تو پہلے اجرت طے ہو جائے کہ اجرت کتنی ملے گی، کیا اجرت ہوگی۔ اس کے علاوہ اجرت کی جتنی بھی صورتیں ہیں، مثلا الاؤنسز ہیں، آپ کو کون کون سے الاؤنسز ملیں گے۔ یہ نہ ہو کہ جب سال کا اختتام ہو آپ تقاضا کریں مجھے تو میڈیکل الاؤنس دو، اور مجھے کرایہ الاؤنس دو، اور مجھے فلاں الاؤنس دو۔ جو بھی چیز طے ہونا ہے، آپ کسی بھی کمپنی میں ملازمت کرنا چاہتے ہیں تو اس کمپنی کے جتنی بھی شرائط و ضوابط ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، ان کی اسٹڈی کر لیں، یا انٹرویو کے وقت ان کو کلیئر کر لیں۔
اس کے بعد یہ ہوگا کہ کسی قسم کا ابہام باقی نہیں رہے گا۔ اسی طریقے سے ہر ادارے کے اندر تعطیلات کا اپنا ایک شیڈول ہوتا ہے۔ بعض ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ہفتہ وار تعطیل ہوتی ہے، اور بعض ادارے ایسے ہوتے ہیں جن میں ہفتہ وار تعطیل کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے سالانہ چھٹیاں ہیں، بعض اداروں میں زیادہ ہوتی ہیں، بعض میں کم ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی طے کر لیں کہ آپ کی سالانہ چھٹیاں کیا ہوں گی، تعطیلات کیا ہوں گی، تاکہ بعد میں کسی قسم کے کنفیوژن کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو ابتدائی عقد جو ہے خرید و فروخت کا معاملہ ہو، مداربت کا معاملہ ہو، شرکت کا معاملہ ہو، جو عقد کی جو ابتدا ہے وہ بڑا اہم اور سینسیٹیو مطلب کہ مرحلہ ہوتا ہے، اس میں ساری چیزوں کا دھیان رکھا جائے۔ ملازم کے حوالے سے ایک شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ادارے نے اسے ہفتہ وار تعطیل دی ہے یا سالانہ تعطیل دی ہے، تو عام طور پر جو تعطیلات دی جاتی ہیں وہ ود پے ہوتی ہیں، ان میں تنخواہ کی بھی ادائیگی کی جاتی ہے۔ زیادہ تر یہی رواج ہے، بعض جگہوں پر ایسا نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ہمارے یہاں پرائیویٹ اسکول ہوتے ہیں، ان میں بہت سارے اسکولوں میں ٹیچرز کو چھٹیوں کی تنخواہ نہیں دی جاتی۔ پہلے سے طے ہو جائے کہ جناب تعطیلات کی بھی تنخواہ ملے گی یا نہیں ملے گی، جو طے ہو جائے اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ البتہ جو عرف کے ملازمین ہیں ان کے لیے یہ جائز ہے کہ تعطیلات کی بھی تنخواہ وصول کر سکیں۔ بہت سارے اداروں میں بہت بڑی وبا ہے، ایسی غلطی ہے کہ بالکل تقریباً ہی سارے اداروں میں جو دنیاوی ادارے ہیں ان میں پائی جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ملازم 3 دن لیٹ ہو جائے، آنے کا ٹائم تھا 9 بجے، سپوز وہ 9:30 بجے آیا، 2 دن بعد پھر 9:30 بجے آیا، 4 دن بعد پھر 9:30 بجے آیا، یا مسلسل لیٹ آیا، تو کمپنی یہ رول رکھ دیتی ہے کہ جو 3 دن لیٹ ہوگا 1 دن کی اجرت منہا کر لی جائے گی، اس کی تنخواہ سے 1 دن کی کٹوتی کر لی جائے گی۔ یہ اصول سراسر ظلم ہے، انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے، کیونکہ شروع میں بھی ہم نے یہ سنا کہ اگر ایک ملازم پورا کام نہیں کرتا تو یہ نہیں ہے کہ اسے کچھ بھی معاوضہ نہ دیا جائے، اس نے جتنا کام کیا ہے اس کے کام کی مقدار اس کو معاوضہ دیا جائے گا۔ تو اگر وہ 3 دن لیٹ آیا ہے تو آدھا گھنٹہ، تو 1.5 گھنٹہ لیٹ ہوا۔ اگر اس کی یومیہ جو خدمات ہیں وہ 8 گھنٹے کی ہے، 1.5 گھنٹے کے بدلے آپ اس کے 8 گھنٹے کے پیسے کاٹ لیتے ہیں، یہ تو ظلم ہوا۔ ہاں، ادارے کو اس بات کا اختیار حاصل ہے کہ اگر وہ مہینے میں 1.5 گھنٹہ لیٹ ہوا ہے، 4 گھنٹے لیٹ ہوا ہے، 10 گھنٹے لیٹ ہوا ہے، تو 1 منٹ کے حساب سے کٹوتی کرے۔ یہ نہیں کہ وہ 1.5 گھنٹہ لیٹ ہوا، آپ نے پورے 8 گھنٹے کی اجرت کاٹ لی، ایسا کرنا جائز نہیں ہے، یہ ملازم پر ظلم ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم دراصل یہ ایک سزا کے طور پر ایسا کرتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو اس میں مطلب کہ پابندی پیدا نہیں ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ دین اسلام نے مالی سزا کو حلال نہیں کیا۔ مالی سزا دینا، مالی جرمانہ دینا، فائن لینا، یہ حرام ہے، اس کی ہرگز کوئی اجازت نہیں ہے، خواہ خرید و فروخت کے معاملے میں ہو، کسی اور معاملے میں ہو، یا نوکری کے معاملے میں ہو۔ بہت سارے اسکول والے ایسے ہوتے ہیں جو بچوں پر فائن ڈالتے ہیں، یہ بھی ایک غیر شرعی طریقہ کار ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو ملازم رکھ لیا، اب یہ نہیں ہے کہ اب وہ رکھ لیا تو ساری عمر کے لیے پکا ہو گیا، اسے کوئی نکال نہیں سکتا۔ ملازم اگر اس پیشے کا اہل نہ رہے، ایسی صورتیں ہیں کہ اسے نوکری سے معزول کیا جا سکتا ہے، تو اگر اس کا لیٹ آنا اتنا زیادہ ہے کہ وہ کام ہی نہیں ہو پاتا، مثال کے طور پر وہ آتا ہی 12 بجے ہے اور آپ کی ساری ڈیلنگ ہوتی ہے 12 بجے سے پہلے، اس کے آنے کا کیا فائدہ؟ تو اگر اس کی بے اعتدالیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کا نفس اجارہ ہی مفقود ہو کر رہ جاتا ہے، سارا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، تو
آپ سے مدد کر سکتے ہیں۔ تو جو خرابی پیدا ہو رہی ہے اسے دور کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ غیر شرعی طریقہ ہوگا اسی پر عمل ہوگا جبھی وہ خرابی دور ہوگی۔ غیر شرعی طریقے پر عمل کر کے کبھی خرابی دور نہیں ہو سکتی بلکہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ شریعت مطہرہ نے ملازمت کے حوالے سے جتنے بھی قوانین بیان کیے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سارے قوانین سیٹ کے حوالے سے ہوں، ادارے کے حوالے سے ہوں، بلکہ وہ نظام دیا ہے کہ جس میں سیٹ اور ادارے پر بھی ذمہ داریاں رکھی گئی ہیں اور ملازم پر بھی ذمہ داریاں رکھی گئی ہیں۔ دونوں نے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے۔ اب ملازم کے لیے ضروری ہے کہ جتنا اس کی ڈیوٹی کا وقت ہے، مثال کے طور پر 8 گھنٹے ہے، 5 گھنٹے ہے، ملازمت کا جو شریعت نے ایک نظریہ بیان کیا ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ جب آپ نے کسی کو ملازم رکھا ہے جس کام کے لیے، تو اس شخص پر تسلیم نفس کرنا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا لازمی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے معاہدہ کیا کہ جناب 8 سے 9 بجے تک آپ نے ٹائپنگ کرنی ہے، تو عرف کے مطابق مہلت دی جائے گی کھانے کی، نماز کی، باقی وقت میں آپ ایک پیج اس نے ٹائپ کیا آپ دوسرا دے دیں، دوسرا ٹائپ کیا تیسرا دے دیں، 8 سے 5 بجے تک مسلسل اس سے کام لیں۔ وہ اس بات کا پابند ہے، تسلیم نفس کرنا اس پر ضروری ہے۔ اور اگر کوئی ملازم اجارے کے وقت میں تسلیم نفس نہیں کرتا، سیٹ نے یا ادارے نے کام دے دیا اور وہ بیچارہ کہیں چلا گیا، یہ گپ شپ میں مصروف ہو گیا، اب تو گھنٹہ پیکج آ گئے ہیں، اس نے موبائل اٹھایا اور گفتگو شروع کر دی، اپنے دوستوں سے گفتگو کر رہا ہے، گھر والوں سے گفتگو کر رہا ہے۔ 8 گھنٹے کی نوکری میں اس نے بمشکل 4 گھنٹے کام کیا یا 7 گھنٹے کام کیا، 1 گھنٹہ اس نے پورا وقت جو ہے وہ صرف نہیں کیا، یہ بھی اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اگر کوئی ملازم جسے اجرت پر رکھا گیا اپنا پورا وقت نہیں دیتا، سستی سے کام لیتا ہے یا اس وقت کو اپنے ذاتی کام میں استعمال کرتا ہے، تو اتنے وقت کی کٹوتی کروانا اس پر لازم ہے۔ جس وقت میں کام نہیں کیا اس وقت کی اجرت لینا حرام ہے۔ حرام صرف اسی کو نہیں کہتے کہ ڈاکہ مار کر جو مال لیا جائے وہی حرام ہوگا، بددیانتی کر کے رشوت لے کر جو مال لیا جائے وہی حرام ہوگا، یہ بھی مال حرام کی قسم ہے، یہ بھی بددیانتی ہے، جس نے کام سپرد کیا اس کے ساتھ خیانت ہے۔ تو تسلیم نفس کرنا، اپنے آپ کو سپرد کرنا اس کام کے لیے، یہ ضروری ہے۔ فقہا نے یہاں تک بیان کیا کہ اگر کوئی ملازم نفلی روزہ رکھتا ہے اور نفلی روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی طبیعت میں سستی آ جاتی ہے، وہ ٹھیک سے چاق و چوبند ہو کر کام نہیں کر پاتا، تو ملازم کے لیے اس صورت میں نفلی روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ فقہا نے یہ بھی بیان کیا کہ بغیر اپنے سیٹ کی اجازت کے ایک ملازم نفلی عبادت بھی نہیں کر سکتا۔ مثلا وہ گیا ہے ظہر کے لیے مسجد میں اور وہاں جا کر اس نے 20 نفل پڑھنا شروع کر دیے، یہاں سیٹ صاحب انتظار کر رہے ہیں کہ کب ملازم آئے میں اسے بٹھا کر گھر کھانا کھانے جاؤں، تو ہاں اگر وہ اجازت دے دیتا ہے جس نفلی کام کی تو وہ کام کیے جا سکتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ عرض کرتا چلوں، کوئی بھی ملازمت ہو اس کے اندر شریعت کی پاسداری کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کسی مخلوق کی بات ماننا لازم نہیں، یعنی ایک طرف آپ کو کہا جا رہا ہے گناہ کریں، شریعت آپ کو روک رہی ہے تو آپ کو رکنا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ ملازمین رکھتے ہیں، سیلز مین رکھتے ہیں، مارکیٹنگ کے لیے رکھتے ہیں، تو ملازمین کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم جو بریفنگ دے رہے ہیں، لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں، سراسر دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، کوئی سچائی نہیں ہے۔ تو ایسے میں اپنے ضمیر کو نہیں مارنا چاہیے، آپ خود بھی جھوٹ بولیں اور خلق خدا کو بھی دھوکے کا شکار کریں، آپ ایک گناہ کے کام پر معاونت کریں۔ کوئی بھی ایسا مرحلہ ہو، ایک ملازم کو مجبور کیا جاتا ہو کہ تم نے غیر شرعی کام کرنا ہے، ایسی ملازمت جائز نہیں ہے جس میں غیر شرعی کام پر مجبور کیا جانا شرط ہو۔
بہت سارے لوگ سیلز مینوں کو بالکل پابند کر کے رکھتے ہیں کہ آپ نے یوں جھوٹ بولنا ہے، مال کی یہ خوبیاں بیان کرنی ہے، حالانکہ وہ خوبیاں اس میں نہیں پائی جاتی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ایسی ملازمت ہے کہ جس جگہ جا کر آپ ملازمت کرتے ہیں وہاں رہتے ہوئے جماعت کی پابندی آپ پر لازم ہے، جماعت سے نماز پڑھنا آپ پر ضروری ہے، اور آپ کو جماعت سے رخصت نہیں ملتی، شرعاً آپ پر واجب ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے جماعت کے ساتھ۔ علماء نے یہ سے آپ نے پوچھ لیا، انہوں نے بتا دیا کہ جناب اس صورت میں آپ پر جماعت سے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ تو اگر آپ ایسی ملازمت کرتے ہیں اس کے باوجود کہ آپ کو جماعت کے لیے اجازت نہیں ملتی تو ایسی ملازمت کرنا جائز نہیں ہوگا۔ البتہ بعض ایسی صورتیں ہیں جس میں ترک جماعت کی اجازت ہوتی ہے، جو بھی مبتلا ہو اسے پوچھ لینا ضروری ہے۔ اب جیسے سیکورٹی گارڈ ہے، کوئی ایسے مطلب کہ حساس جگہ پر کھڑا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے تحفظ کا مسئلہ ہے، تو اجازت مل جائے گی، لیکن یہ نہیں ہے کہ سرے سے نماز ہی معاف ہو جائے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ملتے ہیں کہ جناب ڈیوٹی پہلا فرض ہے، ڈیوٹی پہلے ہے، نماز بعد میں ہے۔ یہ کلمہ کفر ہے۔ نماز کو ہلکا جاننا ہے۔ نماز دین اسلام کا اہم ترین رکن ہے، ڈیوٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کی فرما برداری اطاعت پہلے، باقی سارے کام بعد میں ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی ملازمت ہے جس میں نماز ہی پڑھنے کی اجازت نہیں، نماز قضا کرنی پڑتی ہے، تو ایسی ملازمت اختیار کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ محترم اور پیارے اسلام بھائیوں، دین اسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات کی روشنی میں حالت جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ ہاں، حالت جنگ میں نماز پڑھنے کا طریقہ مختلف ہو جاتا ہے۔ کس طرح؟ جماعت کھڑی ہوگی، پہلی بات تو شریعت نے یہ بیان کر دی کہ اگر سارے جماعت قائم نہیں کر سکتے تو اپنی اپنی پڑھ لیں۔ حالت جنگ میں، میدان جنگ میں کھڑے ہیں، اور اگر جماعت قائم کرنا ممکن ہے تو کس طرح جماعت قائم کریں گے؟ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت میں بھی صلاۃ الخوف کا طریقہ بیان کیا گیا، احادیث میں بھی پورا چیپٹر ہے صلاۃ الخوف۔ مختلف طریقے ہیں اس کے۔ طریقہ یہ ہوگا کہ امام کھڑا ہوگا، ایک صف اس کے پیچھے کھڑی ہوگی، وہ ایک رکعت پڑھے گی، ایک رکعت پڑھنے کے بعد وہ چلی جائے گی میدان جنگ کی طرف، محاذ پر جا کر کھڑی ہو جائے گی۔ جو لوگ محاذ پر تھے وہ شامل ہوں گے، دوسری رکعت پڑھیں گے۔ جب یہ نماز پوری کر چکیں گے امام کے ساتھ، سلام پھیر دیں گے، پھر وہ دوسری جماعت آئے گی اور اپنی بقیہ نماز پڑھے گی۔ اس دوران وہ حالت نماز ہی میں ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیے اس بات سے کہ شریعت نے اس موقع پر بھی نماز معاف نہیں کی ہے۔ جو لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ڈیوٹی نماز سے بڑھ کر ہے، سراسر یہ نعرہ شریعت سے متصادم ہے اور اپنے ایمان کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی ایسی ملازمت کرنا جائز نہیں ہے جس میں خود حرام کام کرنا پڑے یا حرام کام کی معاونت کرنا پڑے۔ مثال کے طور پر کوئی کسی دکان پر بیٹھ جاتا ہے اور شراب بیچتا ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی سودی ادارے کی ملازمت ہے جس میں لوگوں کو گائیڈ کیا جاتا ہے، ذہن بنایا جاتا ہے کہ جی سودی پروڈکٹ ہیں، یہ سودی کھاتے ہیں، یہ اتنا نفع ملے گا، اتنا نفع ملے گا۔ آپ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جو تعلیمات ہیں ان کو پھیلانے کا کام کرتے ہیں، تو ایسی ملازمت بھی ہرگز جائز نہیں۔ نہ خود حرام کام کرنے کی، مثلا ایک آدمی گانا باجا بجاتا ہے اور وہ لوگوں کے پاس جاتا ہے اور اپنا وقت دیتا ہے اور پیسے لیتا ہے، نفس حرام کام کرنے کی ملازمت ہے، زانیہ کی ملازمت، نوحہ کرنے کی ملازمت، اسی طریقے سے حرام کاموں میں معاونت کرنے کی ملازمت۔ ایسی ملازمتیں غیر شرعی ہیں اور ان کی آمدنی حلال نہیں ہے۔ اس وقت میں جو مسائل بیان ہو سکے وہ بیان کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیرے غم میں کاش ہفتہ رہے ہر گھڑی گرفتہ، تیرے غم میں کاش ہفتہ رہے ہر گھڑی گرفتہ، رہے ہر گھڑی گرفتہ۔ غم مال سے بچانا، غم مال سے بچانا، غم مال سے بچانا، مدنی مدینے والے